زمین کا دھنسنا قرب قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر میں زمین کے دھنسنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور قیامت کی ایک اور بھیانک نشانی پوری ہونے جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر زمین کے دھنسنے کے واقعات تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور اب تو کئی جگہوں سے ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں جن میں دیکھنے سے لگتا ہے کہ ہم ہر وقت موت کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی جگہ پر ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں کہ لوگ اچھے بھلے اپنے گھروں میں سوتے ہیں اور اگلے دن وہ پورے کا پورا گھر ہی صفائے ہستی سے غائب ہو چکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کا ملبہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ زمین کے دھنسنے کے یہ واقعات کوئی چھوٹے موٹے واقعات نہیں ہیں جنہیں اتنی آسانی سے اگنور کیا جا سکے، بلکہ یہ بہت بڑی وارننگ اور بہت بڑے خطرے کی علامت ہے جنہیں کسی بھی لحاظ سے چھوٹا نہیں سمجھا جا سکتا۔ خواتین و حضرات، آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق زمین دھنسنے کی یہ نشانیاں دراصل کس جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ماضی میں رونما ہونے والے کچھ ایسے واقعات کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کون سا ایسا اسلامی ملک ہے جس کے متعلق ماہرین نے پیشین گوئی کی ہے کہ وہ ملک زمین میں دھنستا جا رہا ہے۔ ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، پوری دنیا میں نمودار ہونے والے یہ سنک ہولز ایک لحاظ سے انسانیت کے لیے بہت بڑے خطرے کی علامت تو ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ آنے والے بھیانک ترین وقت کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھیانک ترین وقت کیا ہے اور کب شروع ہوگا، یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، سنک ہول بڑا ہی ڈراؤنا قسم کا ایک قدرتی مظہر ہے جس سے پوری دنیا کے لوگ شدید خوفزدہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنک ہول کے نمودار ہونے سے پہلے کوئی خبر نہیں ملتی کہ یہ کس طرح کی زمین کے اندر کس طرح کی صورتحال ہے اور سنک ہول کب اور کہاں نمودار ہوگا۔ اگر اس کی سائنسی وجوہات پر بات کی جائے تو کسی بھی جگہ پر سنک ہول تب نمودار ہوتا ہے جب زیر زمین پانی کسی وجہ سے زمین کی تہوں میں سرایت کر جائے اور آہستہ آہستہ زمین کے نیچے موجود مٹی میں اس قدر پانی آ جائے کہ وہ مٹی آپس میں ایک دوسرے سے جڑی نہ رہ سکے۔ اس طرح کی مٹی پر اگر کسی قسم کی کوئی تعمیر کی گئی ہو تب صورتحال اور بھی زیادہ بھیانک ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر زمین کے نیچے کافی موٹی ریت سے بنی تہ ہوتی ہے جو بڑی مضبوطی سے پیک ہوتی ہے اور اکثر اسی ریت کے نیچے سے بھی پانی نکلتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مختلف جغرافیائی عوامل کی وجہ سے یہ پانی کیپلری ایکشن کی وجہ سے مٹی میں اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مٹی کے ذرات میں یہ پانی آنے کی وجہ سے مٹی کی آپس میں جڑنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک لحاظ سے مٹی کے ہر ذرے کے گرد پانی کی ایک پتلی تہ آ جاتی ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے جس طریقے سے مختلف جگہوں پر دلدلیں بھی بنتی ہیں۔ جب زیر زمین پانی اس مقدار میں مٹی کی تہوں میں سرایت کر جائے کہ مٹی کے ہر ذرے کے گرد پانی کی ایک نہایت پتلی سی تہ آ جائے تو وہ مٹی آپس میں جڑ نہیں سکتی اور ایک دم سے نیچے موجود پانی کے ذخیرے میں گر جاتی ہے۔ اس کے اوپر موجود سخت مٹی کچھ دن تو اوپر موجود عمارت کا بوجھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن چونکہ اس کے نیچے مٹی موجود نہیں رہتی جو اس بوجھ کو نیچے مختلف ڈائریکشن میں ٹرانسفر کر سکے، تو کسی بھی وقت مٹی کے اوپر والی تہ جس میں ہماری عمارتوں اور گھروں کی بنیادیں بنائی جاتی ہیں وہ ٹوٹ کر نیچے موجود اس کنویں میں گر جاتی ہیں۔ کسی بھی جگہ سے یوں مٹی کے گرنے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس کنویں کو سنک ہول کہا جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ابھی تک ایسے بہت کم آلات بنائے گئے ہیں جو زیر زمین موجود مٹی کی تہوں کے بارے میں معلومات زمین کے اوپر رہتے ہوئے حاصل کر سکیں، ورنہ اکثر و بیشتر زمین کی تہ کے بارے میں معلومات لینے کے لیے سوراخ کرنا پڑتا ہے اور نکلنے والی مٹی کا سائنسی تجزیہ کیا جاتا ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ زمین کس حد تک مضبوط ہے اور کس حد تک کمزور۔
सुराख बनाने का खर्चा और इसके बाद लेबोरेटरी में इसकी टेस्टिंग एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है जिसमें काफी वक्त लगता है। यही वजह है कि किसी भी जगह पर सिंक होल के नमूदार होने से पहले किसी भी किस्म की पेशगोई नहीं की जा सकती कि ज़ेरे ज़मीन किस तरह के अवामिल चल रहे हैं और सिंक होल कब और कहां और किस वक्त नमूदार होगा। नाजरीन, कहने को तो ये एक साइंसी और कुदरती मजहर है, लेकिन हालिया वक्तों में ये बहुत तेजी से हमारी आंखों के सामने आ रहा है। दुनिया भर में और खास तौर पर अमेरिका, यूरोप और अरब ममालिक में जमीन धंसने के वाकयात बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी रातों रात सिंक होल नमूदार हो जाते हैं। पाकिस्तान में अब तक एक ही ऐसा वाकया हुआ है जब कोई मकान सिंक होल बनने की वजह से मुतासिर हो और इसमें रहने वाले लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप में कई ऐसे वाकयात रूनुमा हो चुके हैं जब एक घर के नीचे से जमीन अचानक बैठ गई और पूरे का पूरा घर जमीन की तह में गायब हो गया। जमीन की तह में गायब होने वाले इन घरों में आज तक बहुत ही कम बदकिस्मतों की लाशें निकाली जा सकी हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर ये गड्ढे इतने गहरे होते हैं कि मरने वालों की आखिरी रसूमात भी अदा नहीं की जा सकती, क्योंकि इनकी लाशें तक नहीं मिलती। नाज़रीन, अगर हम अब बात करें कि आखिर ये कुदरती मजहर इतनी तेजी से रूनुमा क्यों हो रहा है, क्योंकि अक्सर बेशतर हम साइंसी कॉन्फ्रेंसेस में ये बात सुनते हैं कि ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर बड़ी तेजी से कम हो रहे हैं और पानी नीचे की तरफ जा रहा है। तो फिर ये वाकयात इतनी तेजी से क्यों रूनुमा हो रहे हैं? तो इसके पीछे भी एक साइंसी वजह है। दरअसल मिट्टी पूरी तरह से पैक हो जाती है तो उसके दरमियान पानी को अंदर घुसने की जगह नहीं मिलती, लेकिन जब इस मिट्टी के नीचे मौजूद पानी की मिकदार कम हो जाए तो नीचे बनने वाले खला की वजह से ऊपरी मिट्टी की तह कमजोर हो जाती है और इसके जर्रात थोड़े थोड़े करके झड़ने लगते हैं और मिट्टी की तहों में दरारें पड़ जाती हैं। यही दरारें आहिस्ता आहिस्ता वहां मौजूद नमी को ऊपर बढ़ने का रास्ता देती हैं और फिर थोड़े ही वक्त में मिट्टी की वो तह पूरी तरह से उस नमी से भर जाती है और मुकम्मल तौर पर कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से सिंक होल नमूदार होता है। ख़वातीन व हज़रात, अब हम बात करेंगे इस्लामी नुक्ता नजर से। सिंक होल को अरबी में खस्फुल अर्ज कहते हैं। खस्फ यानी जमीन का यूं धंसना, ये एक बहुत बड़ी निशानी है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में बड़ी वजाहत से बयान फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सही हदीस मरवी है जिसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल उस वक्त तक नमूदार नहीं होगा और मेहदी उसके मुकाबले में नहीं निकलेगा जब तक दुनिया के मशरिक व मगरिब में 3 जगहों पर बड़े बड़े जमीन के धंसने के वाकयात रूनुमा न हो जाएं। यानी ये वाकयात इतने बड़े होंगे कि आलमी पैमाने पर पूरी दुनिया को हिला कर रख देंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है जहां पर जमीन धंसने के वाकयात रूनुमा हो वहां दुनिया का बहुत अहम स्ट्रेटेजिक असासा मौजूद हो या किसी बहुत बड़ी आबादी को जमीन में धंसा दिया जाए। यही निशानी दज्जाल के ज़हूर और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की होगी और यहीं से क़यामत का आगाज होगा, क्योंकि जब ये निशानियां ज़हूर पजीर होंगी तब क़यामत के कायम होने में बमुश्किल 1 से 1.5 सदी का वक्त ही रह जाएगा। नाज़रीन, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि रुए ज़मीन पर ज़मीन के फट जाने या धंस जाने के 3 ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे कि लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाएंगे, क्योंकि इनके असरात बहुत होलनाक होंगे। यूं तो दुनिया में पहले भी जमीन के फटने के ऐसे कई वाकयात सुनने को मिल चुके हैं, लेकिन जिन वाकयात की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो हमारी सोच से बालातर है। वो किस कदर भयानक अजाब होगा कि वो जमीन पर कोई भी उसके खौफ से नहीं बच पाएगा। जमीन का धंसना क़यामत कुबरा की निशानियों में से है। वो कब होना है, किस जगह होना है, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ही जानती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सम्मतों की जानिब इशारा जरूर दिया है। एक वाक़या अहले मगरिब की तरफ होगा, वो इस कदर भयानक होगा कि पूरा मगरिब उसके खौफ की लपेट में होगा, जबकि दूसरा वाक़या अहले मशरक़ की तरफ होगा और तीसरा वाक़या अहले अरब की सरजमीन पर होगा। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि यकीनन
وہ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ پھر آپ نے ذکر کیا دھواں، خروج دجال، خروج دابت الارض، سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، خروج یاجوج ماجوج، مشرق مغرب اور جزیرہ نما عرب میں زمین کا دھنس جانا، اور سب سے آخر میں جو علامت ہوگی وہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے معیشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ سب سے پہلی علامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھواں قرار دی ہے۔ محدثین نے اس کی وضاحت میں تحریر فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک دن کہیں سے دھواں نکلے گا، وہ دھواں بڑھتے بڑھتے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیل جائے گا اور مسلسل 40 دن تک برقرار رہے گا۔ دوسری علامت دجال کا خروج ہے۔ روئے زمین پر تاریخ انسانیت کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو اپنے وقت پر رونما ہوگا۔ زیر تذکرہ حدیث مبارکہ کی وضاحت سے قبل دجال کا لفظی معنی سمجھ لینا ضروری ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے اور دجل کے معنی ہے مکر و فریب۔ ناظرین، دجال کے بعد تیسری علامت دابت الارض کا خروج ہے۔ دابت الارض کا لفظی معنی ہوتا ہے زمین کا چوپایا، اور اس سے مراد دیمک ہوتی ہے جو لکڑی کو چاٹ جاتی ہے اور لکڑی بھر بھری ہو کر بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب علامات قیامت کے بیان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ مخصوص جانور لیا جاتا ہے جو قیامت کے قریب خروج کرے گا۔ اس جانور کا چہرہ اور قد و قامت عام جانوروں سے مختلف ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک دن حرم کعبہ میں زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے صفا پہاڑی شق ہو جائے گی اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس جانور کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور دوسرے میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پوری دنیا میں پھرے گا اور ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو شخص مسلمان ہوگا یہ جانور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو شخص کافر ہوگا یہ جانور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مہر لگا دے گا۔ چوتھی علامت جو کہ قیامت کی انتہائی قریبی علامت ہے اور اس کے بعد کسی کا ایمان لانا معتبر نہ ہوگا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اس پر تفصیلی کلام اپنے موقع پر آئے گا۔ چھٹی علامت یاجوج اور ماجوج کا خروج ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ ساتویں، آٹھویں اور نویں علامت زمین میں لوگوں کو دھنسائے جانے کے 3 واقعات ہیں، جن میں سے ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرۃ العرب میں پیش آئے گا۔ گو کہ ان علاقوں میں خطف کے ایسے واقعات 12 مرتبہ پیش آ چکے ہیں، لیکن احادیث کے سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب آنے والے ایسے واقعات ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہولناک اور خطرناک ہوں گے۔ ان کے نقصان بہت زیادہ ہوں گے اور ان کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ 10ویں اور آخری علامت سرزمین یمن سے ایک آگ کا خروج ہے جو لوگوں کا پیچھا کرے گی اور انہیں گھیر گھار کر ملک شام میں جمع کر دے گی۔ قیامت سے پہلے 30 دجال رونما ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کچھ دجال اور قذاب بھیج دیے جائیں جو 30 کے قریب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نام مسیلمہ قذاب کا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور یمامہ کے لوگوں نے اس کی نبوت کو تسلیم بھی کر دیا تھا۔ اسی طرح یمن میں اسود انسی نے اسی دور میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بنو اسد بن خزیمہ کے طلیحہ بن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بنو تمیم کی ایک عورت سجا تمیمہ کو شوق چڑھا اور اس مخبوط الحواس عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے دجالوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ شیطان کے چیلے انسانوں کی شکل میں شیطانیت اور گمراہی پھیلاتے رہے، لیکن ہر زمانے میں ان کے جھوٹ اور دجل و فریب کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چند بندوں سے کام لیا اور لوگوں کے سامنے حق کو نمایاں کر دیا۔ ناظرین، زمین کا دھس جانا اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی
नाफरमानी, नाशुक्री और उसके अजाब को दावत देने की तरफ इशारा है। मालूम होता है जैसे आने वाले वक्त में रूए जमीन पर सिर्फ बदकार, गुनहगार और नाफरमान लोगों का डेरा होगा, जो कसरत गुनाह के दलदल में जकड़े होंगे। लोगों के शब रोज और मसरूफियत का अंदाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक से वाज़ेह होता है। जैसे कि इरशाद फरमाया गया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग खाने पीने और लहू लाभ में रात गुजारेंगे, जब सुबह होगी तो सब के सब खंजीर बन चुके होंगे। इस उम्मत के बाज़ कबाइल को उनके घरों समेत जमीन में धंसा दिया जाएगा। जब सुबह होगी तो वो लोग कहेंगे कि आज रात बनु फलां को जमीन में धंसा दिया गया, आज रात फलां कबीले के घरों को जमीन में धंसा दिया गया। उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे और उन पर मनहूस हवा भेजी जाएगी, जो उन्हें इसी तरह रेजा रेजा करके उड़ा देगी। जिस तरह कौमों को उनके शराब पीने, सूद खाने, मर्दों के रेशम पहनने, गाना बजाने वाली औरतें इख्तियार करने और कता रहमी करने की वजह से बीखू बंद से उड़ा चुकी है। नाज़रीन, अब आप समझ सकते हैं कि इस्लामी नुक्ता नजर से जलजले या जमीन धंसने के वाकयात जिनके रूनुमा होने में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है, इस लिहाज से अहमियत के हामिल हैं कि ये दरअसल ईमान वालों के लिए निशानियां हैं कि वो अपने अपने ईमान की फिक्र करें कि दुनिया के खात्मे का वक्त नजदीक आ रहा है। पिछली अंबिया की कौमों पर जितने भी अजाब आए हैं वो सब उनकी नाफरमानी की वजह से आए हैं, चाहे वो नाफरमानी कारोबारी मामलात की सूरत में हो या आपस में ताल्लुकात की सूरत में हो या इबादत की सूरत में हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानियों की वजह से क़यामत तक के लिए आने वाली इंसानियत के लिए उन्हें निशान इबरत बना दिया। आज भी दुनिया में ऐसे कई मकामात मौजूद हैं जहाँ उनके आसार नुमायां हैं और उन अजाबात का इकरार जदीद साइंस भी अपनी रिसर्च में कर चुकी है। जिन बातों की वजह से वो अजाब खुदाबंदी की लपेट में आए, वही बातें आज हमारे मुआशरे में भी नुमायां हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अपनी उम्मत के हक में दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे और इनको पिछली दीगर कौमों के अजाब से महफूज फरमा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआए मुबारक से आज हम पिछली दीगर कौमों के अजाब से महफूज हैं। आज के इस माशरे में हमारी अनगिनत मुआशरती और कारोबारी बुराइयों की वजह से महंगाई का बढ़ना, कत्ल व गारत का फैलना, झूठ, ग़ीबत, चोरी चकारी और खुद गर्जी का फैलना, ये सब कुरान और इसके अहकाम की दूरी की वजह से ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें साबित कदम रखे और हमें ईमान वालों में से बनाए।